تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جسے اللہ کھینچ لے تو فلم کی دنیا، ناچ گانے کی دنیا، شراب کی دنیا، ڈرگس کی دنیا اور حرام زنا، لڑکوں کے ساتھ کالا منہ کرنے کی دنیا اور کو نہیں کھینچ سکتی۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اتنا شراب پیتے تھے کہ 4 آدمی جا کر گھر میں پھینک آتے تھے، 8 آدمی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، ICS پاس کیے ہوئے برٹش گورنمنٹ کے ڈپٹی کلیکٹر، اس زمانے میں بر صغیر کے زمانے میں اس وقت کا ڈپٹی کلیکٹر کے سامنے آج منسٹر بھی کیا بیچتا ہے، ڈپٹی کلیکٹر حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مٹھی داڑھی، شرعی، مونچھیں صاف، ٹوپی لگی ہوئی، ٹخنا کھلا ہوا۔ انگریز وائسرائے نے 52 ڈپٹی کلیکٹر بلائے ہوئے تھے 52 ضلع کے، 51 ڈپٹی کلیکٹر کھڑے ہوئے تھے، اور پہلے وقت میں ایک لمبی کرسی آتی تھی، آج بھی کہیں کہیں ملتی ہے، اس پہ ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر انگریز بہادر سگار پی رہا ہے، سامنے مسلمان بھی کھڑے ہیں، ڈپٹی کلیکٹر ہندو بھی کھڑے ہیں۔ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دائیں طرف سے آئے، ہاتھ میں تسبیح، شرعی داڑھی، مونچھیں صاف، ٹخنے کھلے ہوئے، شلوار قمیض پہنی ہوئی۔ کوئی ڈرنا کس بات کا جس کے دل میں اللہ آ جائے، ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ۔ انگریز بہادر کھڑا ہو گیا، کرسی منگاؤ بھائی، کرسی منگاؤ۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو کرسی پر بٹھایا۔ 51 ڈپٹی کلیکٹروں نے کہا کہ ہم نے ICS کا امتحان پاس کیا ہوا، وہی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پاس کیا ہوا، آپ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ان کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ انگریز بہادر نے کیا کہا پتا ہے؟ بہادر ایسے ہی کہہ رہا ہوں طنزیہ انداز میں، کوئی بہادر نہیں ہو جاتے۔ کہا انگریز چلو بہادر کا نام ہی ہٹاؤ بیچ سے۔ انگریز وائسرائے سے پوچھا آپ میرے لیے ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ان کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ میں تھوڑی کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری گردن پکڑ کر کھڑا کر دیا مجھے۔ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، جو ہے چہرے پر داڑھی کی زینت لیے ہوئے۔ کہ مجھے کسی نے کھڑا کر دیا۔ اچھا پھر آپ نے ان کے لیے کرسی منگائی، ہمارے لیے کیوں نہیں منگائی؟ ہم بھی تو ڈپٹی کلیکٹر ہیں۔ کہ انگریز بہادر نے جو لید پھینکی ہے نا، آپ لوگوں نے اس کو سونگا ہر بات اور اس کو چاٹا، ہر بات میں کفار کی نقل کرتے ہو، اور جب یہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وفادار ہے تو برٹش گورنمنٹ کا کتنا وفادار ہوگا؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھ کر حیران، یہ وہ ڈپٹی کلیکٹر ہیں جس کی اللہ نے ٹرم مس کروائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اللہ والے بنے، علماء کے شیخ بنے۔ حضرت مفتی محمد جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا شیخ بنایا، حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا شیخ بنایا، اور حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا بڑا بنایا ان کو، اور پوری مجلس میں یہی بیان کرتے تھے درد دل کی وجہ سے۔ اور یہی حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی ہجرت کر کے آئے تو ان کی مجلس میں جگہ نہیں تھی، جوتوں پر بیٹھے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ والوں کی مجلس کی قدردان ہے، یہ جوتوں پر بیٹھ رہے اتنے بڑے مفتی صاحب۔ یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا کہ آپ ڈپٹی کلیکٹر جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ داڑھی اور یہ حلیہ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فرمایا کہ آپ کا نیک گمان ہے، میں کنو مع صادقین پر عمل کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں۔ کہ میں چل سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں چل سکتے، وہاں منع ہے کیا؟ کہ لیکن میں شراب کا عادی ہوں، میں تو شراب وہاں بھی پیوں گا۔ کہ بھائی رک جاؤ یہیں پر، مجھے ڈانٹ نہیں کھلوانا، پہلے میں حضرت سے پوچھ لوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ساری بات بتائی، میں تو مختصر کر کے بتاؤں گا، ساری بات بتائی تو کہ میں نے اس طرح منع کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب یہ کیا آپ نے ظلم کر دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے لیے چادر بچھائی ہے، کفر سے اور گناہ سے نفرت کرنا واجب ہے، اور گناہ گار سے اور کافروں سے نفرت کرنا حرام ہے۔ میرا بھائی ہے جگر مراد آبادی، شراب پیتا ہے تو وہ جانے اللہ جانے، لیکن اس کو یہاں آپ بلاؤ، میں اس کو خانقاہ میں مدرسے میں نہیں پینے دوں گا، اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا، رات کو 12 بجے کے بعد جو کرتا رہے کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے چادر بچھائی ہے، آپ نے ان کو منع کر دیا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ آئے حضرت جگر مراد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ بھائی آپ نے مجھے ڈانٹ پڑوا دی، میں نے خامخواہ آپ کو منع کیا، اور حضرت نے آپ کو فرمایا آپ آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہو، شراب پیتے ہو تو وہ اللہ سے آپ کا معاملہ ہے۔ جگر مراد آبادی رونے لگے اور یہ شعر کہا، پینے کو تو بے حساب پی لی،
پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز آخرت کا دھڑکا، اتنا گناہ کر لیا، اب ہے روز آخرت کا دھڑکا، یہ دھڑکا اللہ مجھے بھی دے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ جس کو یہ دھڑکا لگے گا آخرت کی تیاری کرے گا۔ پھر فرمایا میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے اور مفتی صاحبان اور علماء اور امام صاحبان گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ ان سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت مجدد کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت 4 دعا دے دیجئے، نمبر 1 میں شراب چھوڑ دوں، نمبر 2 میری داڑھی آ جائے شرعی، 1 مٹھی داڑھی، یہ سامنے سے دائیں سے بائیں سے، اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے۔ حضرت دعا کریں کہ میں شراب چھوڑ دوں، گدھے کا پیشاب چھوڑ دوں میں، اور داڑھی رکھ لوں، اور دوسرا حج کراؤں، اور حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ والوں کی دعا کی قبولیت کے لیے کہ اللہ کیسے ان کی دعاؤں کو آسمان پر اٹھاتے ہیں۔ حضرت مجدد نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کر لی، دلی آئے، شراب چھوڑ دی، ایسی شراب چھوڑی کہ مرنے کے نزدیک ہو گئے۔ بڑا حضرت والا فرماتے تھے اللہ آگے کیا یہ ایک جملہ دل میں اتار دے، مرنے کے نزدیک ہو گئے، آل انڈیا شاعر تھے، آل انڈیا ڈاکٹر جمع ہو گئے، یہ جملہ خاص دیکھیے گا۔ اور ڈاکٹروں نے کہا جگر صاحب تھوڑی تھوڑی پیتے رہو گے ورنہ آپ مر جاؤ گے۔ فرمایا جگر اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہے گا تو کب تک جیتا رہے گا؟ کہا جگر صاحب کچھ برس آپ زندہ ہو جاؤ گے، زندہ رہو گے۔ یہ جملہ تاریخی۔ فرمایا کہ اگر جگر نے شراب چھوڑ دی، اگر موت کل آتی ہے تو آج لبیک کہتا ہوں، آج آتی ہے تو ابھی لبیک کہتا ہوں۔ اگر شراب نہ پی کر مرا تو جگر اللہ کی رحمت کی سائے میں مرے گا اور اللہ انشاءاللہ پیار کریں گے۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرا، اگر شراب پیتے پیتے مرا تو اللہ کی لعنت کے سائے میں مروں گا، سیدھا دوزخ میں جاؤں گا۔ جگر نے شراب چھوڑ دی، جیتا ہے تو جیے، مرتا ہے تو مرے، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ الحمدللہ بہت برس جی گئے، حج کرنے چلے گئے۔ اس زمانے میں 45 دن کا حج نہیں ہوتا تھا، کئی مہینے بھی بیٹھ جاتے تھے لوگ وہاں۔ کون وہاں پر پھر آج کے موسم میں بھی کون حج میں آئینہ دیکھتا ہے؟ وہ داڑھی آ گئی، جب دلی واپس آئے اور آئینے میں داڑھی دیکھی تو رونے لگے اور آئینے کی طرف اشارہ کر کے یہ شعر پڑھنے لگے اپنا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر بھی اب مسلمان ہوگا۔ یہاں سے مراد نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آنا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیں گے۔ ہر طرف ان کو عزت ملتی تھی، تو پھر یہ شعر آخر میں پڑھا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے۔ کون؟ اللہ۔ وہ مجھ پر چھا گئے، میں زمانے پر چھا گیا۔ ایک دن تانگے میں جا رہے تھے، تانگے والے کو معلوم نہیں تھا کہ پیچھے حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری شرعی داڑھی، آجزی، انکساری، رونا، تواضع، اور تانگے والا یہ شعر پڑھ رہا ہے، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا۔ پیچھے جگر کا بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں اپنا ہی شعر سن کر، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر بھی اب مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جو موجود ہیں، موجود نہیں، ہماری اولاد، گھر والوں کو، رشتہ دار، متعلقین، پڑوسی، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جذب فرمائے اور اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے، اور جذب کے انتظار میں ہم رکے نہ رہیں۔ ہمارا فرض ہے آج اور ابھی توبہ کر لیں۔ اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے اور